مالک ارض و سماوات اور پہلا منزل کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب گردگار آمنہ کے لال اللہ کے پیارے امت کے دلارے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے بات نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم عزت و پلائے محبت و پلائے سامعین سمکار شوال محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ایک تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ کے اندر 6 روزے رکھتا ہے تو گویا یہ سمجھ لے کہ وہ پورا سال روزے سے یہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو شوال محرم کے 6 روزے رکھتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ وہ پورا سال اس میں روزے رکھے. بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ. اور دوسری کہ آج اس پرفتن دور کے اندر جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ زمانہ فتنوں کا ہے اور ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے اور ہر روز ایک نئی سازش امت مسلمہ کے خلاف بھی بنائی جاتی ہے اور امت مسلمہ کو ڈرایا بھی جاتا ہے. آج اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر کچھ دن پہلے ایک بڑا کربناک اور دل سوز واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ یہی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کی قبر کو کھود کر اس کے اندر کیمیکل ڈال کے جلا دیا گیا اور آپ کی فکر حیات حضرت فاطمہ کی قبر کو بھی کھود کے اس کے اندر بھی کیمیکل ڈال کے جلا دیا گیا. ویسے تو اس کے اندر 2-3 نظریات پڑھنے میں آئے ہیں. عرب کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے الجزیرہ، اس کے اندر جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں اس کے مطابق تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. بارے دیگر علامہ عظیم آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو باکمال شخصیت ہے کہ آپ نے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین زندگی گزاری کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا دور یاد آ گیا تھا. آپ نے اپنی حکمرانی کے اندر ایسا اعتدال قائم کیا، اتنا خوبصورت اعتدال قائم کیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ ایک مرتبہ پھر فاروق اعظم کا زمانہ آ جائے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ جس وقت مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے کی زندگی بڑی جام و حشمت والی تھی، سب کچھ تھا. اور اس سے بھی قبل ایک واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم آپ رات کے وقت سوئے ہوئے ہیں، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر آپ کو ایک نوجوان دکھایا جاتا ہے اور اس نوجوان کے ماتھے کے اوپر ایک نشان ہے، زخم کا نشان ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے خواب کے اندر کہ یہ نوجوان بنو امیہ سے اور آپ کی نسل سے پیدا ہوگا اور اس وقت قد انتہا دنیا فی الظلم کہ دنیا جو ظلم سے بڑھ چکی ہوگی یہ نوجوان دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کر دے گا. آپ اچانک چونک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ بیٹھتے ہیں اور جب آپ اٹھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے من
آگے صحابہ کرام کے آگے بیٹھے ہوئے، پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور میرے بعد دنیا کے اندر کیا ہوگا کہ ایک دفعہ دنیا جو ہے وہ ظلم سے بچ جائے گی اور وہ کیا کرے گا کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی بات ہم نے سے حال اندر یہ واقعہ سنا ہے اور بار بار سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، آپ کیا کرتے کہ رات کے وقت جب آپ مسجد نبوی میں متوکل تھے، جب آپ خلیفہ تھے، رات کے وقت مدینے کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن گشت کر رہے تھے تو رات کے وقت ایک نوجوان دیکھا اور اس نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور جب اس کی نظر عمر فاروق پہ پڑی تو دل کام گیا۔ اس نے کہا اللہ آج میں تم سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج اگر تم مجھے عمر سے بچا لے گا پھر میں ساری زندگی شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ اور عمر فاروق جب قریب پہنچے تو آپ نے سے پوچھا من ہذا، یہ کیا ہے؟ تو اس کی زبان سے وہ صاف نکلا یہ سرکہ ہے، اور جب بوتل کو دیکھا گیا تو اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اور یہ کمال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے آپ ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ یہ بات اس لیے سنا کہ اس بات کی سیرت کی کتاب میں بڑی اہمیت ہے، پورا ایک پس منظر ہوتا ہے تب جا کے کوئی گلستان پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے جب دیدہ پیدا ہے، بڑے افسوس پریشان پر کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے گھر کے اندر سے آواز آئی تھی، ماں اور بیٹی کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس پانی کے اندر دودھ کے اندر نہ پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہہ رہی تھی نہ ماں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ماں کہہ رہی کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے بیٹی کو کہ کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ اور بیٹی کا جواب کتنا خوبصورت ہے۔ بیٹی آگے سے کہتی ہے عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھے، عمر کا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ آدمی کا سیدنا عمر فاروق بھی ہے، بہت مجھے پسند آئی۔ اپنے گھر چلے گئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں تم میں سے ایک لڑکی ہے، میں نے رات کے گشت میں اس کو دیکھا ہے، وہ بڑی دیانتدار ہے، میں اس کا نکاح آپ میں سے کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمر فاروق کے بیٹے تھے حضرت عاصم، حضرت عاصم کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا اور اس لڑکی سے اللہ نے ایک بیٹی پیدا کی اور اس بیٹی کا نام تھا لیلا۔ اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ لیلا رکھا گیا۔ اب دیکھیں نا تو بڑی جلدی سیدنا فاروق اعظم کا جب اس دنیا سے رسول میں شہید ہو گئی اور پھر آپ کے بیٹے عاصم اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر لیلا کی پرورش تھی وہ کس نے کی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش کرنے میں لگے۔ اب ظاہر ان کے بھتیجی کی وہ پرورش کر رہے تھے، اور اب جس کی پرورش عبداللہ ابن عمر کرے، اور عبداللہ ابن عمر کو کہ جب اس صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ پیش آتا، جب اس صحابہ کرام پریشان ہوتے کسی مسئلے کے اندر، سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو کے عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل عبداللہ ابن عمر کے پاس صحابہ کرام کو مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آگے بتا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد لیلا جوان ہوئی اور اس کی شادی سے عبدالعزیز بن مروان سے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں آ جائیں۔ حقیقت میں تو جب ہم تاریخ کو اٹھا کے پڑھتے ہیں دل تک تک کرتا ہے، آپ کو یقین جاتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، سوچ گم ہو جاتی ہے، زبان کام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہ اس وقت بھی اتنے فتنے تھے اس جہان کے اندر، اتنی زیادہ عیاشی والے لوگ آج بھی سب کچھ موجود تھا۔ آج عبدالعزیز بن مروان کی شادی لیلا سے ہوئی اور پھر ان کے
ہلوان، وہاں پہ حضرت ابن فاروق حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پرورش ہوئی. تو آج بھی وہ لوگ جو ہیں، آج بھی ہلوان کے لوگ جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی پرورش جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوئی. وہ فخر محسوس کرتے ہیں. مصر کا وہ علاقہ آج بھی موجود ہے اور وہاں پہ ایک وادی خوف بھی ہے جہاں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں. یہ سارے معاملات موجود ہیں. آج بتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز گھڑ سواری سیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھڑ سواری سیکھتے سیکھتے آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں اور آپ کے ماتھے کے اوپر نشان آ جاتا ہے. ایک نشان پڑتا ہے اور وہ جو نشان تھا وہ اشجع تھا، یعنی ایک زخم کا نشان. اشجع کہتے ہیں زخم کا ماتھے پہ نشان آ گیا، ماتھے پہ نشان آ گیا. تو عبدالعزیز نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کے ماتھے پہ نشان آ گئے تو عبدالعزیز خوش ہوئے. لوگ پریشان ہوئے کہ بیٹے کے ماتھے پہ نشان، خون بہ رہا اور آپ مسکرا رہے. آپ نے کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دنیا جب ظلم سے بھر جائے گی اور ایک نوجوان دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو خواب عمر فاروق نے دیکھا تھا مجھے اپنے بیٹے کو عمر بن عبدالعزیز نے پورا ہوا دیتا نظر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا وقت کے اندر وقت کا بادشاہ بنے گا. اب کیا ہوا علی بکر وہاں سے پھر آپ کو مدینہ بھیج دیا گیا. آپ کی 10 سال عمر ہوئی تو والدین نے سوچا، والد نے سوچا کہ بیٹے کی پرورش کرنی ہے، آپ کو مدینے بھیج دیتے. اور آپ کو پتہ ہے مدینہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. مدینے کا جب نام آتا ہے تو انسان کے اندر اتنا ہو جاتی ہے، انسان کا دل رش کے بنا بن جاتا ہے اور مدینے کی گلیوں پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. علی بکر جس گلی کے اندر میرے لجپال نبی گزرے، جس جگہ پہ لجپال نبی نے سانس لی ہے، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس گلی کے اندر اپنی سانس لوں، میں اس گلیوں میں گزروں جہاں پہ لجپال نبی گزرا کرتے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز کو مدینے میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پہ پھر آپ کی تربیت اور آپ وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں. 10 سال تک آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، گھڑ سواری سیکھتے ہیں. دنیا کے سارے علوم وہاں پہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں. اور ان سارے علوم کو سیکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. وہ خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، وہ خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے پاس جاتے ہیں اپنے چچا کے پاس تو وہ دیکھتا ہے کہ بیٹا میرا بھتیجا جوان ہے اور اس کے اوپر عاجزی کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر بن عبدالعزیز سے کروا دیتا ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عمر بن عبدالعزیز جو کپڑے پہنتے تھے وہ کپڑے کستوری کے اندر خوشبو میں ڈال کے نکالے جاتے تھے اور جو کپڑا ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ اس کپڑے کو پہنتے نہیں تھے. یہ زندگی کی چاو بشر تھی کہ زندگی کے اندر اتنا کچھ ماں کو دولت تھا، سب کچھ تھا، سارا کچھ کر رہے تھے. بے شمار جائیدادیں تھیں. دمشق کے اندر جائیداد تھی، شام کے اندر جائیدادیں تھیں، مصر کے اندر والد محترم والدی تھے وہاں پہ جائیدادیں تھیں. عبدالملک مصر مدینے کا گورنر تھا اس وقت، مدینے کے اندر جائیداد تھا. ہر جگہ پہ آپ کے نام کی جائیدادیں آپ کو مل رہی تھیں. ظاہر بادشاہوں کے بیٹے تھے اور سب کچھ دیا جا رہا تھا. آدمی کا پھر وقت نے دیکھا، پھر زمانے نے دیکھا، پھر دنیا کے اندر ظلم بڑھ گیا اور ظلم بہت زیادہ ہو گیا، ظلم پھیل گیا. پھر اللہ رب العالمین نے اس مرد ملندر کو چنا، اس مرد درویش کو چنا کہ جس کی ساری زندگی کے اندر اس کے پاس مال و دولت تھی، سب کچھ تھا. جب وہ سلطنت کے اوپر متمکن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی رفیقہ حیات کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیگم کے پاس جاتے ہیں، اپنی رفیقہ حیات فاطمہ کو جا کے کہتے ہیں اے فاطمہ تمہارے
ایک جوڑا ہے، دوسرا جوڑا ہی نہیں ہے کپڑوں کا۔ عید کے دن آتے ہیں، عید آ جاتی ہے اور آپ کے بیٹے، آپ کا بیٹا تھا عبد الملک بن عمر، پرانے زمانے میں نام آبا و اجداد کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ آج زمانہ جدید میں ہم اس کلچر میں سانس لے رہے ہیں جہاں پہ ہم یونیک نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ یہ کہ آبا و اجداد کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے۔ آج یہ بتا تو وہ عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن عمر آپ کا بیٹا تھا۔ تو آپ جب عید کا دن آیا تو قریب آئے، بچوں نے کہا ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں، اب بادشاہ وقت کے بعد جو ہمارے چاچا دوسرے لوگ ملنے آئیں گے ان کے کپڑے بڑے اچھے ہوں، تو ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں۔ تو آپ کی فکر یاد کر کے آپ نا بیت المال سے ایڈوانس تنخواہ لے، بات بڑی مزے کی، ایڈوانس سے تنخواہ لے تاکہ اس تنخواہ سے ہم اپنے بچوں کے کپڑے بنوا لیں۔ قریب آنے والی عید قریب آنے والی، تو آپ نے کیا کیا، اپنے ایک غلام کے خادم سے مزاحم، اس مزاحم کو بلایا اور مزاحم سے کہنے لگے مزاحم جاؤ بیت المال سے میرے لیے ایک ایڈوانس تنخواہ لے کے آؤ تاکہ میں وہ اپنے بچوں کے کپڑے سلوا دوں عید قریب آ رہی۔ تو مزاحم نے بڑی خوبصورت بات کی، مزاحم بھی تقویٰ کا اعلیٰ معیار میں، مزاحم نے کہا جناب عالی آپ امیر المومنین ہیں، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کی تعظیم کرتا ہوں، زمانہ آپ کو جانتا ہے، ہم سب آپ کو مانتے ہیں، لیکن گزارش صرف اتنی سی ہے ایک پیج کے اوپر مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں۔ اور یہ بات جب مزاحم نے کی نا تو عمر بن عبد العزیز کی کیفیت بدل گئی، وجہ طاری ہو گیا، آپ کی کیفیت بدل گئی کہ یہ بات کس طرح کی ہوگی۔ آج یہ رات نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا اس نے یہ بات کی ہے، اور بیٹا بھی چار بات آگے کا سیاح تھا، اس نے بھی کہا والد محترم ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی عزت پیاری ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے وہی بیٹا سارے خاندان کے سامنے کھڑے ہوتا ہے عبد الملک بن عمر اور کہتا ہے کہ آج میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ کے اندر جو چیز تھی کہ مال کو ہڑپ کیا جاتا تھا، لوگوں کی جائیداد کو قسم کیا جاتا تھا، میرے باپ عمر بن عبد العزیز نے لوگوں کی امانتیں واپس کروائی، لوگوں کی جائیدادیں واپس کروائی، آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کا بیٹا ہوں۔ عالی بتا یہ تقویٰ کا عالم تھا اور یہ عاجزی کا عالم تھا۔ اور پھر جب آپ مسئلے خلافت میں متوکل ہوئے تو آپ نے عام اعلان جاری کر دیا کہ بنو امیہ کے جتنے بھی بادشاہوں کے پاس، گورنروں کے پاس جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنا بھی مال و دولت ہے، مال و زر ہے، یہ سارے کا سارا لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ جائیدادیں لوگوں کو واپس ہوگی، ہر ایک کو جائیداد مل رہی ہے، لوگ خوشی کے ساتھ اپنی جائیداد لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو آپ کے عزیزوں کے پائے وہ بات جو سیدھے آپ کی رفیقہ حیات حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں فاطمہ ہمیں بتائیں تو صحیح عمر کیا کر رہے ہیں، عمر بن عبد العزیز سوچ کیا رہے ہیں، یہ سارا مال لوگوں کو واپس کر رہے ہیں، ہم تو بھوکے ننگے باقی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کیا کریں؟ تو آپ کی رفیقہ حیات آپ کے پاس آتی ہیں، آگے کہتی ہیں کہ رشتہ دار کی بات لے کے آئے، رشتہ دار کی سراحت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس مال تھا نہیں، یہ لوگوں کا مال تھا، یہ لوگوں کا حق تھا، میں ہم تک پہنچا دیا، اور ان کو جا کے بتا دو یہ مال لوگوں کا تھا جو تمہارے آبا و اجداد نے غصب کیا تھا، تو آج اس کو مال کو واپس لے جائے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ سیاسی طور پہ وہ معلوم ہے، وہ لڑکی ہے کہ جن کے بھائی بھی خلیفہ تھے، جن کے باپ بھی خلیفہ تھے، جن کا دادا بھی خلیفہ تھا، عبد الملک بھی خلیفہ تھا، ولید اس کا بیٹا بھی خلیفہ تھا، خشام اس کا بھائی بھی خلیفہ تھا، اور مروان اس کا دادا بھی خلیفہ تھا۔ اتنے بادشاہوں کی بیٹی بہن ہو کے اور اتنی سادی زندگی تھی کہ پھر ساری زندگی نمک کے ساتھ کھانا کھایا، پھر یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کھانے کے لیے اعلیٰ چیز مل جائے، پھر یہی جو ملا اسی کے اوپر عاجز رہے، اور جو گھر میں آ گیا مال غنیمت میں سے جو آیا وہ سارے کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، گھر میں کوئی مال جمع کر کے رکھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی جان کے بدلے میں، اپنے مال کے بدلے میں اور اپنے ایمان کے بدلے میں جنت کو خرید لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت خریدنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ شہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، انسان جب اسلام کی رہنمائی میں قدم رکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بڑا کام کر لیا میں نے، اسلام قبول کر لی۔ فرمایا تھا جب اس تحریف پہ قدم رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس راستے کے اندر مشکلات کتنی آئیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب اسلام کی تحریف پہ قدم رکھتا ہے تو اسے اس بات کا اعلان بھی
اور اپنی رفیقہ اعلان اور اپنے عزیز و اقربا جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے انہیں صرف ایک ہی بات بتایا کرتے اور ایک ہی بات کا دعویٰ تھا، بتایا یہی کرتے تھے کہ لوگوں تم نے مر جانا ہے، ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہمارا نام تک نہیں رہے گا۔ آج بنو امیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں بادشاہ دکھائی دیتے ہیں، بیچ میں سے بادشاہ دکھائی دیتے ہیں جن کا جاؤ جلال تھا، جن کے پاس مال تھا، لیکن نام ہمارے اس بچوں کی زبان پہ عمر بن عبد العزیز کا، نام ہمیں عمر بن عبد العزیز کا یاد رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا فی ظلم، کہ جب دنیا کے اندر ظلم عام تھا، جب دنیا ظلم سے بڑھ چکی تھی تو عمر بن عبد العزیز نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور آدمی کہا پھر وہ وقت آن پہنچا کہ آپ قریب المرگ ہوئے، آپ کو آخری وقت آیا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے نا تو آپ نے ترکے کے اندر صرف 17 دینار چھوڑے تھے، 17 دینار، اور 17 دینار کو اس وقت کفن بھی نہیں ملتا تھا، 17 دینار کا اس وقت کفن بھی نہیں خریدا جا سکتا تھا، اور پھر آپ کے گھر کے اندر جو چادر مجسر تھی تحفے کی وہ آپ کو کفن پہنایا گیا، اور آپ بڑی خوبصورت بات ہماری کتابوں کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے اس کو قبر کے اندر اتارا، عبد الملک بن مروان اس کو میں نے قبر کے اندر اتارا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے قبر کے اندر اتارا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، تو میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہوا ہے، رنگ سیاہ ہو چکا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے ولید کو قبر کے اندر اتارا، اس کے ساتھ کسی طرح ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سلمان کو اتارا، سلمان بن عبد الملک اس کو اتارا، اس کے چہرے کے ساتھ بھی یہی حال ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا ہوا تھا۔ حدیث بتا حضرت عمر بن عبد العزیز وہ اللہ رب العالمین وہ خاص کرم اور نوازشات سے نوازا تھا کہ آپ کے دل کے اندر دقت تھی اور آپ کے دل کے اندر عاجزی تھی کہ آپ نے پھر ساری زندگی تدوین حدیث کا کام آپ نے بہت زیادہ کیا۔ حجاج بن یوسف کا نام ہم سنتے ہیں، حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ ہے، اور حجاج بن یوسف جو تھا وہ ولید بن عبد الملک کا سمجھنے کے درباری تھا، اس کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے بنا دیا عمر بن عبد العزیز کو مدینے کا گورنر اور اسے آتا جاتا ہے کوئی، اس کو معزول کرو۔ تو ولید عبد الملک نے کیا کیا، فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ عمر بن عبد العزیز کو مدینے سے گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے ہٹا دیا۔ آپ بڑے نادام ہوئے، شادان تھے، بڑے نادام ہوئے تھے کہ 6 سال تک آپ مدینے کے گورنر ہے اور مدینے کی گلی گلی کے ساتھ آپ کو پیار تھا، اور آپ جب مدینے کی گلی میں چلا کرتے تھے اکڑ کے نہیں چلا کرتے تھے بلکہ آجزی اور انکساری کے ساتھ چلے تھے۔ سارے دن کسان لکھتے ہیں کہ آپ اس آجزی کے ساتھ چلتے تھے کہ پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کا پیش آ رہا ہے، اور آپ کو مدینے کی گلی سے اتنا مستہ اتنا پیار تھا۔ پھر مدینے کو چھوڑ کے شام آ گئے، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو عزت کیا، حکمران بنے، پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ علی بکرام ان کی زندگی بڑی خوبصورت تھی، اور آج کے زمانے کے اندر ان کی قبر کے ساتھ جو کیا گیا یہ عالم اسلام کی جو جوڑنے کی بات ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو جو جوڑنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو قبر کو کھود کے اس کے اندر کیمیکل ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے سارے ادارے تو دو ہیں، مطلب ہے کہ ایک دوسری طرف داعش ایک تنظیم ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام، اس کا بیان آ جاتا ہے کہ میں نے کیا، اور کچھ عناصر ہیں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو مختلف ممالک کے اندر سے جن کو مدد تیار کرتا ہے اور اسلام کے اندر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اسلام فتنوں کا دین نہیں ہے، اسلام خوبصورت دین ہے، اسلام محبت پھیلانے والا ہے، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر کانٹا اٹھانے سے بھی ثواب ملتا ہے، راستے سے چھوٹا پتھر بھی اٹھایا جائے تو ثواب ملتا ہے، اور اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ من سالم المسلمون باللسانہ ویدیہ، فرمایا اسلام وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ دیکھیں نا ہماری زبانوں اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہیں، ہماری زبان سے بھی لوگ محفوظ ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بھی محفوظ ہیں، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں۔ عالم کا جب وقت آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی نام بھی نہ لے، کوئی پہچانے بھی نہ کہ کوئی دنیا میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، کیا خروج من بین الصلب والترائب، کبھی غور ہوگا تجھے پیدا کس چیز سے کیا گیا، تجھے تخلیق کس چیز سے کیا گیا، تیری حیثیت کیا ہے۔ عالم کا آج ضرورت اس عمر کی ہے
کہ ہم اپنے ایمان کو جو جوڑے رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔